أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان، فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم، فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. آج کی یہ مجلس جمعے کے دن منعقد کی گئی ہے ادارۃ الوفاء للتربیہ والتعلیم کی طرف سے۔ اس میں انشاءاللہ بہت اہم علم اور بہت ہی فائدہ مند علم پڑھایا جائے گا، وہ ہے القواعد الفقہیہ۔ جتنے بھی طالب علم آئے ہیں ان سب کو میں اہلاً و سہلاً کہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا آنا قبول فرمائے اور سب کو اس علم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیونکہ کتاب لمبی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو پڑھنا شروع کریں گے، اور قرأت جو ہوتی ہے اس کو رہنے دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کتاب کافی لمبی ہے۔ امید ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو جائے۔ یہ کتاب ہے، اس کا نام ہے الخلاصہ فی القواعد الفقہیہ، اور اس کے مؤلف ہیں شیخ خالد بن علی المشیقح حفظہ اللہ۔ یہ قصیم کے معروف عالم ہیں، شیخ بن باز اور شیخ بن عثیمین رحمہم اللہ ان کے معروف شاگرد ہیں، اور ان کی کافی کتابیں ہیں۔ زاد المستقنع کی جو شرح ہے الروض المربع، اس پہ حاشیہ بھی لکھا ہے انہوں نے۔ اسی طرح مختلف مسائل پہ کتابیں لکھی ہیں، احکام الصوم اور اس طرح اور بھی کتابیں ہیں۔ اور اسی طرح اس موضوع سے ملتی جلتی ان کی ایک کتاب ہے المقاصد الشرعیہ، وہ بھی بہت ہی مفید کتاب ہے۔ تو یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے الخلاصہ فی القواعد الفقہیہ۔ خلاصہ کا مطلب یعنی مختصر ہے، جامع ہے لیکن مختصر ہے۔ اس میں اہم قواعد جو ہیں فقہ کے وہ بیان کر دیے گئے ہیں۔ تو مقدمہ شروع کرتے ہیں۔ مقدمے میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور درود کے بعد فرماتے ہیں کہ اہل علم نے پہلے سے اور ابھی بھی ان قواعد کو جمع کرنا اور ان کو تحریر میں لانا، اس کا بہت اہتمام کیا ہے، چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو یعنی شعر کی شکل میں ہو یا نثر کی شکل میں ہو۔ کہتے ہیں اذ ہی الجامعۃ للفروع الفقہیہ، یہ قواعد جو ہیں یہی مختلف فروعات کو جمع کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تعریف آگے آ رہی ہے قواعد فقہیہ کی۔ امام قرافی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ومن ضبط الفقہ بقواعدہ استغنى عن حفظ اکثر الجزئیات، جو فقہ کے قواعد، علم الفقہ کے قواعد، بنیادی اصول جو ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، ضبط کر لیتا ہے، وہ بہت ساری جزئیات یاد کرنے سے مستغنی ہو جاتے ہیں۔ بہت ساری جزئیات، فقہ کی بے شمار مسائل ہیں اور ہر زمانے میں نئے نئے مسائل آتے رہتے ہیں۔ تو جو قواعد یاد کر لے گا وہ ہر جزئیات کو یاد کرنے کا پابند نہیں ہوگا، اس کو ضابطہ آتا ہے۔ اب کوئی بھی مسئلہ اس ضابطے کے ماتحت ہوگا وہ اس کا حکم پہچان سکے گا۔ لاندراجہا فی الکلیات، جزئیات کلیات میں شامل ہو گئی ہیں، داخل ہو گئی ہیں، اس لیے کلیہ جان لیا تو جزئیات جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں۔ مثال کے طور پر جس کو میتھ میں جمع کرنے کا طریقہ آتا ہے، یہ ایک کلیہ ہے کہ جمع کیسے کرنا ہے۔ اب اس کے نیچے ہزاروں لاکھوں مثالیں آ سکتی ہیں، لاکھوں نمبر آپ دوسرے نمبروں کے ساتھ جمع کر سکتے ہیں۔ آپ کو قاعدہ پتہ ہے اور آپ کے پاس جزئیات جتنی مرضی نہیں آ جائیں، آپ اس قاعدے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فقہ میں بھی قواعد ہیں جو بے شمار نئی جزئیات ہوں یا پرانی جزئیات ہوں، ان سب کو آپ اس قاعدے کے ماتحت لا کر آپ ان کا حکم پہچان سکتے اور سمجھ سکتے۔ اور کہتے ہیں یہ قواعد جو ہیں یہ فقہ میں بہت ہی فائدہ مند ہیں،
دین کو سمجھنے میں اور مسائل کو سمجھنے میں بہت فائدہ مند ہے. اس کے فوائد آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. وَبِقَدْرِ الْإِحَاطَةِ بِهَا يَعْظُمُ قَدْرُ الْفَقِيهِ وَيَشْرُفُ. جتنا ہی فقیہ کو یہ قواعد آتے ہوں گے، مضبوط آتے ہوں گے، اتنا ہی اس کا مقام ہوگا، اتنا ہی اس کے علم میں پختگی ہوگی. اور وَيَظْهَرُ رَوْنَقُ الْفِقْهِ وَيُعْرَفُ. اور علم الفقہ کا جو حسن ہے وہ ان قواعد سے ظاہر ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کو 10-12 مسائل آتے ہیں، ہر مسئلہ الگ الگ ہے، اس کا حسن کم ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو ان سارے مسائل کے درمیان جو تعلق ہے، جوڑ ہے، وہ پتہ ہو. کہ آپ کو پتہ ہو یہ 10-12 مسئلے سارے بکھرے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ایک قاعدے کے نیچے آ رہے ہیں. اس میں حسن بڑھ جاتا ہے فقہ کا. اور آگے کہتے ہیں کہ وَتَتَّضِحُ مَنَاهِجُ الْفَتَاوَى وَتُكْشَفُ. فتویٰ دینے کا طریقہ اور اس کا انداز جو ہے وہ بھی واضح ہو جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے مسائل ان قواعد میں شامل ہو جاتے ہیں. فیہا تنافس العلماء وتفاضل الفضلاء. امام قرافی کہتے ہیں کہ ان قواعد میں علماء نے ایک دوسرے سے آگے سبقت لینے کی کوشش کی اور فضل والے لوگ جو ہے، فضیلت والے لوگ جو ہے وہ اس کی وجہ سے آگے نکلے. تو اس لیے مؤلف کہہ رہا ہے کہ کیونکہ یہ بہت زیادہ اہمیت ہے ان قواعد کی، اس لیے مؤلف نے یہ خلاصہ لکھا ہے. اور اس میں بڑے قواعد جو ہیں، قواعد فقہیہ کبریٰ، جیسے آگے بات کریں گے انشاءاللہ، وہ جمع کیے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کچھ قواعد جمع کیے ہیں. اس کا محتاج کون ہے؟ قاضی. بہت زیادہ اس کا محتاج ہے، کیونکہ قاضی کے پاس بہت سارے نئے نئے مسائل آتے ہیں. ان قواعد سے وہ بہت سارے مسائل حل کر سکتا ہے. والمحکم، جو فیصلہ کرنے والا ہے، قاضی سے چھوٹے درجے کا کوئی بھی فیصلہ کر رہا ہے. والمفتی، اس کے پاس بھی نئے نئے مسائل آتے ہیں. والمحامی، محامی کہتے ہیں وکیل کو جو کسی مظلوم کا دفاع کرتا ہے. مؤلف کہہ رہے ہیں کہ میں نے مختلف کتابوں سے جمع کیے ہیں اور ان کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے اختصار کے طور پر، اور بہت ساری مثالیں بھی ذکر کی ہیں مؤلف نے. وبالمثال يتضح المقال. مثال سے بات واضح ہوتی ہے، اس لیے صرف قاعدے کو جان لینا کافی نہیں ہے، اس کی مثال بھی آنی چاہیے، بلکہ کئی مثالیں آنی چاہیے تاکہ ایک تو مسئلہ سمجھ آ جائے، قاعدہ سمجھ آ جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب نیا مسئلہ آئے تو آپ کو اندازہ ہو یہ پچھلے مسئلے جیسا ہے یا فلاں قاعدے کے مسائل جیسا ہے. تو شروع کرتے ہیں. تمہید یعنی مقدمہ ہے اس کتاب کا. مؤلف نے یہ علم کا تعارف کروایا ہے. یہ علم مرکب ہے 2 الفاظ سے، القواعد الفقہیہ. تو ہر لفظ کا تعارف مختصر کرتے ہیں. مؤلف کہہ رہا ہے قواعد قاعدۃ کی جمع ہے. قاعدہ لغت میں کہتے ہیں بنیاد کو، کسی بھی چیز کی بنیاد کو. جیسے یہ قواعد ہیں، دیواریں اور یہ پلر جو ہیں یہ اس عمارت کے قواعد ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ. تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی تھی تو اس کے بنیادیں شروع کی تھی، اس کی بنیادیں کھڑی کی، تو اس کو قواعد کہتے ہیں. اور قواعد کا ایک اور معنی بھی ہے، قاعدن کی جمع ہے. قواعد قاعدن کی جمع بھی ہے اور قاعدتن کی جمع بھی ہے. قاعد کہتے ہیں بیٹھنے والے کو، جیسے کہ قرآن مجید میں ہے وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُمْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اور وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ. بہرحال یہ ہمارے موضوع سے الگ ہے. اصل جو معنی ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے وہ کیا ہے؟ بنیاد، کسی چیز کی بنیاد. اب بنیادیں 2 طرح کی ہوتی ہیں. حسی بنیادیں جو نظر آتی ہیں، جیسے یہ دیوار ہے، پلر ہے، یہ نظر آ رہے ہیں. اور معنوی بنیادیں جیسے اسلام کے ارکان ہیں. اسلام کے ارکان ہمیں نظر نہیں آتے لیکن وہ اسلام کی بنیادیں ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ تو اعمال ہیں اور اعمال کی ذوات نہیں ہوتی. اسی طرح فقہ کے قواعد ہیں. مثال کے طور پر آگے قاعدہ آئے گا المشقۃ تجلب التیسیر. جب تنگی ہو، تکلیف ہو تو آسانی آ جاتی ہے. یہ قاعدہ ہے لیکن معنوی قاعدہ ہے، محسوس نہیں ہے. دوسرا لفظ ہے الفقہ، الفقہیہ. یہ نسبت ہے الفقہ کی طرف. الفقہ کہتے ہیں الفہم کو. فقیہ یفقہ کا مطلب ہے فہم یفہم، سمجھنا کسی بات کو. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. بہت ساری جو آپ بات کرتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی. تو فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. ان میں سے ایک گروہ لازمی نکلے جو دین کو سمجھنے کے لیے نکلے، ليتفقهوا في الدين، تاکہ وہ دین کو سمجھیں. تو فقہ کا مطلب ہے سمجھنا.
اصطلاح میں معرفت الاحکام الشرعیۃ العملیۃ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ، یہ معروف تعریف ہے فقہ کی۔ معرفت الاحکام الشرعیہ، شرعی احکام جو ہیں ان کو جاننا، العملیہ جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے، اعتقاد کے ساتھ نہیں، کیونکہ جن کا تعلق اعتقاد کے ساتھ ہے وہ علم العقیدہ یا علم الاعتقاد میں پڑھے جاتے ہیں، ادھر وہ احکام پڑھے جاتے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے۔ اور الشرعیہ، شرعی احکام، اس کے علاوہ جو میتھ کے رول ہے یا اس طرح مختلف علوم کے احکام ہیں وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ اسی طرح نحو صرف کے احکام جو ہیں الفاعل مرفوع، وہ علم الفقہ کا تعلق نہیں ہے اس سے۔ الاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسبۃ من ادلتها التفصیلیہ، جو حاصل کیے گئے، مکتسبہ جو حاصل کیے گئے ہیں من ادلتها التفصیلیہ، تفصیلی دلائل سے، یعنی اس سے اصول فقہ کو نکالا جا رہا ہے۔ اصول فقہ میں جو مسائل و احکام ہوتے ہیں وہ قرآن و سنت سے لیے گئے ہیں لیکن اجمالی دلائل سے، یعنی مثال کے طور پر الامر الوجوب، جہاں حکم ہوگا وہاں وجوب ہوگا مثال کے طور پر، تو یہ تفصیلی دلائل سے نہیں حکم لیا گیا بلکہ عمومی قرآن اور حدیث کے دلائل ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس طرح کے دلائل۔ لیکن فقہ میں جو مسائل ہوتے ہیں مثال کے طور پر نماز میں رفع دین کرنا ہے، تو یہ ایک خاص مسئلہ ہے اور اس کی خاص دلیل ہے، عام دلیل نہیں ہے۔ تو بہرحال فقہ کی تعریف یہ واضح ہے۔ تو اب آتے ہیں القواعد الفقہیہ، یہ دو مرکب لفظ جو ہے اس کی تعریف کیا ہے؟ القاعدۃ الفقہیہ حکم اغلبی ينطبق على معظم جزئیاته لتعرف احکامها منه۔ القاعدہ الفقہیہ کیا ہے؟ ایسا حکم جو اغلبی ہے، یعنی جو غالب ہے، جو زیادہ ہے، عام ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ 100% ہر مسئلے میں ہی فٹ ہوتا ہو، نہیں، غالباً وہی اسی طرح ہی چلتا ہو ہر مسئلے میں، اغلبی۔ بعض اہل علم نے اس بات پر اعتراض کیا ہے اور کہا کہ نہیں، قاعدہ فقہیہ جو ہوتا ہے وہ کلیہ ہوتا ہے، اس میں سارے مسائل آتے ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں ان میں وہ شرط پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہ قاعدے کی، اس قاعدے کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں، وہ شرط نہیں پوری ہو رہی تو وہ مسئلہ اس قاعدے کے ماتحت آ ہی نہیں رہا۔ اس اعتبار سے اس مسئلے کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس مسئلے سے نکل گیا، بلکہ اس مسئلے میں وہ شامل ہی نہیں ہو رہا۔ اور یہ بھی بات واضح ہے کہ کل قاعدۃ لہا شواذ، ہر قاعدے سے کچھ نہ کچھ نکل جاتا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھ لیں، کئی ایسے جگہوں پہ جہاں کل کا لفظ ہے وہاں بھی کئی چیزیں نکل گئی ہیں۔ مثال کے طور پر تدمر کل شیء بامر ربها، اس نے ہر چیز کو تباہ کر دیا اس آندھی نے۔ آگے کیا کہا؟ فاصبحوا لا يرى الا مساكنهم، آسمان ہے، زمین ہے، اتنا کچھ ہے دنیا میں، وہ ہر چیز ہلاک نہیں ہوئی۔ تو ہر قاعدے سے کچھ نہ کچھ نکلتا ہے، ضروری نہیں جب کل کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس میں ہر چیز شامل ہو۔ یہ بات بہت اہم ہے سمجھنا، کیونکہ بہت سارے اشکالات اس سے حل ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے استعمال میں بھی یہ معنی اور یہ چیز واضح ہے۔ مثال کے طور پر اگر کلاس میں مثال کے طور پر 200 یا 300 طالب علم ہیں، اگر ان میں 2-3 نہیں آئے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ سارے آئے، کہہ سکتا ہوں، کوئی اعتراض نہیں کر سکتا نہیں ایک نہیں آیا، ایک کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس تعداد کے مقابلے میں۔ تو کسی چیز سے 2-3 افراد کا نکل جانا یہ اس کلیہ کو توڑتا نہیں ہے یا اس کو ختم نہیں کرتا۔ اس لیے شریعت کے جو قواعد ہیں اگر ان میں سے 2-3 مسائل نکل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کلی نہیں رہے، اغلبی ہو گئے، نہیں، کلی ہے۔ بہرحال اگر یہ بھی کہا جائے حکم کلی تو اس پہ یہ بھی درست ہے۔ ينطبق على معظم جزئیات، اس کے جو جزئیات ہیں ان میں جو زیادہ جزئیات ہیں وہ قاعدہ اس پر فٹ ہو رہا ہوتا ہے، اس کے لیے مناسب ہوتا ہے اس حکم کے لیے۔ لتعرف احکامها منها، یہ قاعدے کس لیے ہیں؟ تاکہ جزئیات کے احکام پہچانے جائیں۔ احکامها یعنی احکام الجزئیات، جزئیات جو مختلف مسائل ہیں دین کے، شریعت کے، ان کے احکام کو پہچانا جائے، اس لیے یہ قاعدہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کو انشاءاللہ قواعد پڑھ کر سمجھ آ جائے گی کہ کیسے یہ قاعدہ جو ہے وہ اس حکم کو واضح کر رہا ہے۔ اب مؤلف نے کچھ اصطلاحات ذکر کی ہیں جن کے درمیان فرق کرنا لازمی ہے۔ القاعدہ الفقہیہ، الضابط الفقہی، اور آگے ہے القاعدہ الفقہیہ اور القاعدہ الاصولیہ، اور اس کے ساتھ 2-3 چیزیں ہم اور بھی ذکر کریں گے۔
کیونکہ یہ اصطلاح لوگ اہل علم استعمال کرتے ہیں تو ان میں فرق ہے یا نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو اس کو سمجھنے سے پہلے علم، یہ قواعد فقہیہ کا جو علم ہے اس کی مختصر تاریخ بیان کر دیتے ہیں، یعنی کب سے شروع ہوا یہ علم۔ تو اہل علم کہتے ہیں کہ یہ علم جیسے باقی علوم ہے، آہستہ 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 کر کے اس کو بنایا گیا ہے، یہ ایک مکمل تیار ہوا جیسے باقی علوم، نحو ہو گیا، صرف ہو گیا، حتیٰ کہ حدیث، تفسیر، یہ سارے علوم تھوڑے تھوڑے کر کے بنتے گئے حتیٰ کہ ہمارے پاس واضح شکل میں تیار ہو کے آ گئے۔ تو شروع میں اہل علم جو تھے وہ کئی قواعد استعمال کرتے تھے، بلکہ ہم پڑھیں گے کچھ قواعد جو ہیں وہ تو احادیث کے الفاظ ہیں، جیسے لا ضرر ولا ضرار، یہ تو حدیث کا لفظ ہے اور اہل علم اس کو استعمال کرتے آ رہے ہیں شروع سے، صحابہ اور تابعین استعمال کرتے تھے۔ اسی طرح کئی قواعد صحابہ اور تابعین سے بھی ہمیں ملتے ہیں، اور آگے جا کر پھر ائمہ اربعہ جو ہیں، امام شافعی، خاص کر امام شافعی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الام اور ان کی دیگر کتابیں جو ہیں، اس میں انہوں نے کئی قواعد ذکر کیے ہیں جو بعد میں اہل علم نے اسی لفظ میں ہی استعمال کیے ہیں یا تھوڑا سا بدل کر استعمال کیے ہیں۔ اور اس کے بعد جو معروف یہ ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے یہ قواعد اکٹھے کیے وہ ہیں الامام ابو الحسن الکرخی رحمہ اللہ، حنفی عالم ہے۔ انہوں نے تقریباً 13 قواعد اکٹھے کیے تھے اپنی ایک کتاب میں، اور کتاب وہ چھپی ہوئی ہے، اس کی شرح بھی چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر اہل علم نے آہستہ آہستہ کر کے لکھنا شروع کر دیا۔ امام قرافی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الفروق، اس میں انہوں نے بہت سارے قواعد بیان کیے ہیں، تقریباً 300 کے قریب قواعد۔ اور اس کے بعد پھر سب سے معروف یہ ہے کہ سب سے زیادہ معروف بات یہ ہے کہ امام سیوطی رحمہ اللہ نے منظم طریقے سے یہ قواعد لکھے ہیں الاشباہ والنظائر میں۔ اشباہ النظائر کیا ہے اس پر بھی آگے ہم تھوڑی دیر بعد بات کریں گے۔ اس کے بعد پھر مختلف اہل علم نے کتابیں لکھی اس کے بارے میں، اس علم میں۔ امام تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے القواعد النورانیہ، اور اسی طرح اشباہ النظائر کے نام پہ کئی کتابیں ہیں، سبکی کی اور سیوطی رحمہ اللہ کی، اور اسی طرح کافی منظومات بھی ہیں اس میں، الدر البہیہ فی القواعد الفقہیہ، اور بھی کئی منظومات ہیں۔ اور اس زمانے میں اس میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں، جن میں یہ معروف کتاب ہے الممتع فی القواعد الفقہیہ، جو بہت اچھی کتاب ہے، الممتع فی القواعد الفقہیہ، شیخ مسلم الدوسری حفظہ اللہ کی، بہت اچھی کتاب ہے۔ اور اسی طرح جو سب سے بڑی کتاب لکھی گئی ہے القواعد الفقہیہ میں، وہ یہ والی کتاب ہے موسوعۃ القواعد الفقہیہ، 13 جلدوں میں پورا موسوعہ ہے، اس میں ہزاروں قاعدے ہیں، اور بہت اچھے طریقے سے انہوں نے مثال دے کر سارے قواعد سمجھائے ہیں۔ تو بہرحال کافی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور کچھ مختصر ہیں، کچھ وسیع ہیں، اور ان کے انداز بھی مختلف ہیں۔ بعض اہل علم نے قواعد جمع کیے ہیں حروف کی ترتیب سے، جیسے یہ کتاب ہے، اس میں حروف کی ترتیب سے ہیں، اور بعض نے جمع کیے ہیں پہلے بڑے قواعد، پھر قواعد کبریٰ، پھر قواعد صغریٰ، اور بعض نے ابواب کے حساب سے جمع کیے ہیں، یعنی مثال کے طور پر جو طہارہ، کتاب الطہارہ سے متعلق قواعد ہیں، اور اس کے بعد الصلاۃ، اس طرح کر کے۔ تو اس کی تفصیلات میں ہم جائیں گے تو کافی وقت لگ جائے گا، اگر کسی نے تفصیلات پڑھنی ہے تو یہ کتاب ممتع میں وہ پڑھ سکتا ہے، اور اس کی PDF بھی مل جائے گی۔ اب مؤلف بیان کر رہے ہیں کہ قواعد فقہیہ اور ضابط فقہی میں کیا فرق ہے، قاعدہ فقہیہ اور ضابط فقہی۔ مؤلف کہہ رہا ہے متقدمین اس میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے، یعنی متقدمین کبھی کہہ دیتے ھذا ضابط فقہی، الضابط الفقہی، امام سیوطی وغیرہ بھی اس طرح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور امام ابن الحمام اور دیگر اہل علم۔ اور متأخرین نے اس میں فرق کیا ہے، انہوں نے قاعدہ فقہیہ الگ کر دیا، ضابط فقہی الگ کر دیا۔ قاعدہ فقہیہ کیا ہے؟ وہ قاعدہ جس میں مختلف ابواب سے مسائل داخل ہو رہے ہوں، یعنی ایسا قاعدہ جس میں کتاب الطہارہ سے مسائل آ رہے ہیں، نماز کے مسائل آ رہے ہیں، روزے کے، بیع شراء، نکاح طلاق کے، سب کے مسائل آ رہے ہیں، اس کو قاعدہ کہتے ہیں، جو زیادہ وسیع ہے۔ مثال کے طور پر لا ضرر ولا ضرار، یہ بہت سارے احکام میں آ جاتا ہے، بہت سارے ابواب میں یہ قاعدہ داخل ہوتا ہے، اور اسی طرح جو بڑے قواعد ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ لیکن ضابط کیا ہے؟ جو ایک باب کے لیے خاص ہو، جو ایسا قاعدہ ہو جو صرف ایک ہی باب کے لیے ہے، یعنی مثال کے طور پر کل ما صح بیعہ صح رہنہ، ہر وہ چیز جس کو بیچنا جائز ہے اس کو گروی رکھوانا بھی جائز ہے۔ تو یہ صرف ایک کتاب البیع سے متعلق قاعدہ ہے، اس کا نکاح طلاق سے کوئی تعلق نہیں ہے، مثال کے طور پر اس کو ضابط کہتے ہیں۔
اور کل میتۃ نجسہ الا السمک والجراد، ہر مردار ناپاک ہے سوائے مچھلی اور ٹڈی. بس یہ قاعدہ جو ہے اس کا تعلق صرف کتاب الاطعمہ سے ہے، کھانے پینے والی چیزوں سے. بس اس کا نکاح، طلاق، بیع اور شراء سے کوئی تعلق نہیں. بعض احکام کا تعلق ہو سکتا ہے لیکن اصل یہ کتاب الاطعمہ سے تعلق ہے اس کا. دوسرا فرق یہ ہے کہ قاعدہ فقہیہ جو ہوتا ہے عام طور پہ اس پر اتفاق ہوتا ہے اہل علم کا. تقریباً جتنے بھی قواعد ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ان سب پر اتفاق ہے. کچھ قواعد ہیں جن میں اختلاف ہے، لیکن جو ضوابط ہوتے ہیں وہ ان میں کافی اختلاف ہوتا ہے، اور بلکہ کچھ ایسے ضابطے ہوتے ہیں جو صرف ایک ہی مذہب میں معروف ہیں. احناف استعمال کرتے ہیں، صرف شافعیہ استعمال کرتے ہیں صرف اس قاعدے کو، اور دیگر فقہاء استعمال نہیں کرتے. دوسرا مسئلہ ہے القاعدہ الفقہیہ اور قاعدہ اصولیہ. یہ بھی ایک اصطلاح ہے بہت اہم، القاعدہ الاصولیہ. ان میں ایک فرق کیا ہے؟ کیونکہ اصول فقہ کے بھی قواعد ہیں، جیسے الامر الوجوب یہ قاعدہ ہے، النہی والتحریم یہ قاعدہ ہے. تو کیا فرق ہے فقہی قواعد میں اور اصولی قواعد میں؟ کافی فرق ہے. مؤلف نے 3 فرق ذکر کیے ہیں. پہلا فرق یہ ہے کہ جو اصولی قواعد ہیں اصول فقہ کے، وہ پوری شریعت کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، پوری شریعت کے دلائل میں استعمال ہو سکتے ہیں، چاہے وہ عقائد ہو یا عبادات ہو. عقائد میں بھی اصولی قاعدہ استعمال ہوتا ہے. یعنی مثال کو الامر الوجوب، تو اگر عقیدے سے متعلق کوئی حکم آ گیا تو اس قاعدے میں داخل ہے. لیکن جو فقہی قواعد ہیں ان کا تعلق صرف اعمال سے ہے، عبادات معاملات سے ہے، عقائد سے نہیں ہے. دوسرا فرق یہ ہے کہ اصول فقہ کے جو قواعد ہیں ان کا تعلق دلائل سے ہے، کہ ہم نے دلیل کو کیسے سمجھنا ہے، دلیل سے مسئلہ کیسے اخذ کرنا ہے. اور جو فقہی قواعد ہیں ان کا تعلق لوگوں کے افعال سے ہے، نماز سے متعلق ہے، آپ کے کوئی فعل سے متعلق ہے وہ قاعدہ، یا لوگوں کے افعال سے، چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں. اس کا تعلق دلیل کے ساتھ نہیں ہے. یعنی مثال کے طور پر ہم قاعدہ پڑھیں گے الامور بمقاصدها، معاملات جو ہیں، لوگوں کے کام جو ہیں وہ مقصد کے حساب سے ہوتے ہیں. تو اس قاعدے کو ہمیں قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس قاعدے کی لوگوں کے افعال کو سمجھنے کے لیے، ان کا حکم سمجھنے کے لیے ضرورت ہے. دلائل کو سمجھنے کے لیے اس قاعدے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ دوسرا فرق ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ پہلے اصول فقہ کی قواعد آئی، اس میں سے فقہی حکم نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد ان فقہی احکام کو جمع کیا گیا جو ملتے جلتے ہیں، اس سے ایک قاعدہ بنا. یہ ترتیب بتا دی مؤلف نے. پہلے اصول فقہ کا قاعدہ آیا، مثال کے طور پر النہی والتحریم. اب یہ قاعدہ عام ہے، اور ہم نے بہت ساری آیات اور احادیث کو پڑھا جن میں نہیں آ رہی ہے، اور اس میں سارے احکام اکٹھے کیے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی. ہمارے پاس 100 مسئلے اکٹھے ہو گئے مثال کے طور پر. اب ہم نے کیا کیا، ان 100 میں سے جو ملتے جلتے مسائل ہیں ان کو الگ الگ کر لیا، اس کے مجموعے بنا دیے، اور پھر ہر مجموعے کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا. یہ ترتیب ہے. تو پہلے اصول فقہ کا قاعدہ ہوتا ہے، پھر اس میں مسائل نکالے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا قاعدہ بنایا جاتا ہے. تو اس سے آپ کو فرق سمجھ آ گیا اصول فقہ کے قواعد اور فقہ کے قواعد. اچھا، کچھ قواعد ایسے ہیں جو اصول فقہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور فقہ میں بھی استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر الاصل فی الکلام الحقیقہ. اصل یہ ہے کہ کوئی بھی بات ہے وہ حقیقت پر ہے، مجاز پر نہیں ہے. اس کا تعلق حقیقت کے ساتھ، مجاز کے ساتھ نہیں ہے. اصل یہ ہے. تو یہ اصول فقہ کا بھی قاعدہ ہے. یعنی قرآن و حدیث کے دلائل جب ہم سمجھیں گے تو اصل یہی ہے کہ جو بھی لفظ قرآن اور حدیث میں آ رہا ہے اس کا مراد حقیقت ہے، مجاز نہیں ہے. اور دوسری طرف لوگوں کے اقوال بھی، فقہ میں لوگوں کے اقوال ہمارے سامنے آئے تو اس میں بھی حقیقت مراد ہوتی ہے. جیسے انشاءاللہ اس کے بارے میں کئی قواعد آئیں گے. تو اگر کسی نے مثال کے طور پر طلاق میں طلاق کا لفظ استعمال کیا تو طلاق کے لفظ کو حقیقت کا استعمال مطلب لیا جائے گا، نہ کہ اس کا کوئی اور مجازی معنی جو بن سکتا ہے وہ لیا جائے. تو لوگوں کے افعال اور اقوال میں بھی یہ قاعدہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اس لیے اصول فقہ کا بھی قاعدہ ہے اور یہ فقہ کا بھی قاعدہ ہے. اسی طرح اور بھی دوسرا قاعدہ ہے لا ينسب لساکت قول. جو خاموش ہے اس کی طرف آپ کوئی بات منسوب نہیں کر سکتے کہ اس نے کہا ہے یا اس نے کہا تھا ایسے. تو یہ قرآن و حدیث کے دلائل سمجھنے میں بھی بعض جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے یہ قاعدہ، اور اسی طرح لوگوں کے اقوال اور افعال میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور بھی کچھ قواعد ہیں. اس میں اگر آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں تو ایک کتاب ہے القواعد المشترکہ بین اصول الفقہ
والقواعد الفقهية القواعد المشتركة بين أصول الفقه والقواعد الفقهية، شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ، ان کا یہ رسالہ تھا پی ایچ ڈی کا، تو بہت اچھی کتاب ہے القواعد المشترکہ بین اصول الفقہ والقواعد الفقهية۔ آگے مؤلف نے القواعد الفقهية کے فوائد ذکر کیے ہیں۔ ایک اور اصطلاح ہے، اس کو بھی ہم ذکر کر دیں، الاشباہ والنظائر، بہت اہم اصطلاح ہے کیونکہ بہت ساری کتابیں اہل علم کی اس نام پر ہیں، الاشباہ والنظائر، جیسے امام سیوطی کی معروف کتاب ہے اور اسی طرح اور بھی اہل علم کی، ابن نجیم وغیرہ کی بھی۔ تو قواعد فقہیہ اور اشباہ والنظائر میں کیا فرق ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ الاشباہ والنظائر کی جو کتابیں ہیں وہ القواعد الفقہیہ کی تطبیق ہے، اس کی مثالیں ہیں۔ ہمارے پاس ایک قاعدہ ہے، ہم نے صرف قاعدہ بیان کرنا ہے اور اس کی 2-3 مثالیں دینی بس۔ الاشباہ والنظائر جو لکھتے ہیں ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس قاعدے کے جتنے مسائل ہیں وہ سارے اکٹھے کرنے ہیں یا زیادہ سے زیادہ اکٹھے کرنے ہیں۔ تو سمجھو وہ اس علم کی پریکٹس ہے، تطبیق ہے الاشباہ والنظائر۔ امام سیوطی کی آپ کتاب لے لیں، اس میں بے شمار قواعد ہیں اور ہر قاعدے کے نیچے جو مسائل آتے ہیں اور جو مسائل نہیں آتے، جو مستثنیٰ ہیں، تو یہ تطبیق ہے علم القواعد الفقہیہ کی۔ یہ خلاصہ ہے ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو علم القواعد الفقہیہ کے فوائد کیا ہیں، اس کو جاننے سے پہلے یہ سوال ہے کہ طالب علم کو قواعد فقہیہ کب پڑھنا چاہیے، یہ علم کب پڑھنا چاہیے؟ کیا فقہ کو سیکھنے سے پہلے یا سیکھنے کے بعد؟ فقہ کے اہم مسائل و بنیادی مسائل سیکھنے سے پہلے یا سیکھنے کے بعد؟ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اس علم کو سیکھتا ہے اس کے پاس کچھ بنیادی علم ہونا چاہیے فقہ کے بارے میں، فقہ کے ابواب اور اس کے مصطلحات کے بارے میں تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے مصطلحات آگے آئیں گے، ہر باب میں سے مسائل آئیں گے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا قواعد فقہیہ جو ہر باب میں آتے ہیں، تو ہر باب سے کوئی نہ کوئی مسئلہ آئے گا، نکاح کا مسائل آئیں گے۔ ایک ہی قاعدے میں ہم دیکھیں گے کہ نماز کے مسئلے بھی آ رہے ہیں، عبادات میں بھی آ رہے ہیں، معاملات میں بھی، طلاق، نکاح، بیع، ہر مسئلہ آ رہا ہے ایک ہی قاعدے میں۔ تو اگر آپ کو پہلے سے تھوڑا بہت تصور نہیں ہوگا ان مسائل، ان احکام کا اور ان اصطلاحات کا، تو آپ کے لیے مشکل ہوگی۔ اس لیے تھوڑا بہت علم ہونا چاہیے فقہ میں، اور اس کے بعد قواعد فقہیہ پڑھے جائیں، اس کے بعد پھر علم الفقہ وسعت کے ساتھ پڑھا جائے، اس کا اپنا مزہ ہوگا، اس کا اپنا فائدہ ہوگا۔ اسی طرح یہ باقی علوم میں بھی بات کہی جائے گی، یعنی مثال کے طور پر نحو صرف ہے، ایک بندہ قرآن مجید کا ترجمہ سیکھتا ہے اور تفسیر پڑھتا ہے، اس کو فائدہ ہوگا، اور اگر وہ نحو صرف پڑھ کے سیکھتا ہے، ترجمہ پڑھتا ہے، سیکھتا ہے، اس کا فائدہ اور اس کا مزہ الگ ہوگا، یقیناً اس کو ڈبل سے ڈبل فائدہ ملے گا۔ اسی طرح علم الفقہ ہے، جو قواعد سمجھ کر علم الفقہ پڑھتا ہے، اس کے ذہن میں جب بھی مسئلہ پڑھا ہوگا فوراً آ جائے گا یہ فلاں قاعدے کے لیے مناسب ہے، یہ فلاں قاعدے کے ماتحت آ رہا ہے، یہ فلاں قاعدے سے مستثنی ہے مثال، تو اس کا اپنا فائدہ ہوگا علم الفقہ پڑھنے کا۔ تو مؤلف نے فوائد ذکر کیے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ اس سے طالب علم کے لیے آسانی ہو جاتی ہے فروعات کو یاد کرنے میں، فقہی فروعات جو ہیں، مسائل ہیں، ان کو یاد کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے شروع میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس 100 مسئلے ہیں، اگر آپ نے قاعدہ یاد کر لیا، سمجھو آپ نے 100 مسئلے یاد کر لیے، کیونکہ وہ سب میں جو مشترک بات ہے وہ یہی ہے جو آپ نے یاد کر لی ہے۔ اب آپ کے سامنے ان میں سے کوئی بھی مسئلہ رکھا جائے گا، آپ کو اس کا حکم اس قاعدے سے سمجھ آ جائے گا، تو آپ کے لیے فروعات یاد کرنا آسان ہو جائیں گے۔ اور ویسے بھی اگر آپ نے یاد کرنے ہیں وہ فروعات جتنے بھی ہیں، تو تب بھی آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس ایک بنیاد ہے۔ جب بنیاد پر کوئی چیز رکھی جائے تو وہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب ایسے کوئی بنیاد نہ ہو اور آپ نے اس کے اوپر کوئی عمارت قائم کرنی ہے، تو وہ ادھر کھڑی کرو گے ادھر گر جائے گی، دوسری جگہ پہ جاؤ گے پہلی گر جائے گی، وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے تکون الملکۃ الفقہیہ۔ الملکہ الفقہیہ کہتے ہیں کہ مسائل کو اور احکام کو سمجھنے کی صلاحیت، یہ طالب علم میں پختہ ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس نے بنیادی ضابطے یاد کر لیے ہیں جن سے بہت سارے نئے مسائل کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس کے اندر صلاحیت بڑھ جاتی ہے مسائل کو سمجھنے میں بھی اور نئے مسائل میں حکم لگانے میں بھی، اور استنباط النواز المتجددہ، یعنی جو نئے مسائل آ رہے ہیں ان کو بھی سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے، اس کا حکم سمجھنے میں۔ تیسرا فائدہ فہم مقاصد الشریعہ،
شریعت کے مقاصد واضح ہو جاتے ہیں. یہ واضح ہو جاتا ہے کہ شریعت کے مسائل جو ہیں بکھرے ہوئے نہیں ہیں، بغیر مقصد اور بغیر حکمت نہیں ہیں، بلکہ وہ بہت ہی محکم اور مضبوط قواعد کے نیچے آ رہے ہیں. جس کو صرف مسائل کا پتہ ہے اس کو شریعت کی حکمت اور شریعت کے مقصد کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک وہ ان کو آپس میں جوڑے گا نہیں، متشابہ مسائل کو آپس میں جوڑے گا نہیں. پھر اس کو شریعت کا حسن اور شریعت کا مضبوط ہونا اور محکم ہونا سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ شریعت نازل کی ہے، بہت ہی محکم اور مضبوط ہے. ایسی نہیں ہے کہ بس ادھر ایک مسئلہ ہے ادھر ایک مسئلہ ادھر ایک مسئلہ، نہیں، بلکہ یہ بہت منظم دین ہے، بہت منظم شریعت ہے اور بہت ہی محکم ہے اور مضبوط ہے. اس سے شریعت کا حسن ظاہر ہوتا ہے اور شریعت کے اسرار اور چھپی ہوئی چیزیں سمجھ آتی ہیں. یوں سمجھو کہ اس علم کو پڑھنے سے اور فقہ کو پڑھنے سے آپ کی رگوں میں شریعت آ جائے گی. آپ کو شریعت، آپ کو نیا مسئلہ سن کر ہی پتہ چل جائے گا یہ حلال ہے حرام ہے غلط ہے صحیح ہے، کیونکہ آپ کے رگوں میں شریعت چل رہی ہے. اس کی آپ مثال لیں، مثال کے طور پر وہ شخص جس کا سارا کام ہی سونا چاندی کا ہے، وہ ہر وقت یہی کام کرتا ہے، 10-15 سال لگا دیے، وہ اتنا ماہر ہو جاتا ہے کہ وہ ادھر بھی پڑا ہو سونا اس کو دیکھ کر پہچان سکتا ہے کہ یہ نقلی ہے یا اصلی ہے اور اس میں کتنی ملاوٹ ہوئی ہے، اور ہاتھ میں پکڑ کر پہچان سکتا ہے. اور دوسرے لوگ جو ہیں ان کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور مشینوں میں ڈال کر ٹیسٹ کرنا پڑے گا. یہ بندہ اس کے اندر صلاحیت اتنی ہوگی ہے. دین میں بھی ایسی صلاحیت ہوتی ہے، حدیث میں بھی ہوتی ہے. ہمارے اسلاف میں ایسے محدثین تھے جو حدیث کی سند پڑھ کر اور متن پڑھ کر پہچان لیتے تھے یہ جھوٹ ہے. اس میں معروف واقعات ہیں. اور اسی طرح ہی ہوتا تھا کہ وہ جھوٹ ہوتا تھا، حالانکہ سند بھی ساری صحیح ہے، 100% صحیح ہے، لیکن کیا ہے صحیح سند لے کے جھوٹی حدیث کسی نے لگا دی ساتھ. یعنی اب میں بخاری کے ایک سند لے کے ساتھ اپنے سے کوئی بات بنا کے لگا دوں تو عام بندے کو دھوکا ہو سکتا ہے، لیکن جو محدثین تھے تو وہ فوراً سمجھ لیتے تھے یہ جھوٹ ہے. اور اس کے اور بھی فوائد ہیں، اس پر ہم اکتفا کرتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے کیا قواعد فقہیہ حجت ہیں؟ یعنی کیا ہم قاعدے کو دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کسی مسئلے میں؟ ہمارے پاس نیا مسئلہ آیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں یہ مسئلہ اس میں حکم یہ ہے کہ حرام ہے اور اس کی دلیل فلاں فقہی قاعدہ ہے. عام طور پر تو ہم قرآن و حدیث سے دلیل دیتے ہیں، لیکن کیا اس قاعدے کو بھی دلیل کے طور پر ذکر کیا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس کے جواب میں مؤلف کہہ رہا ہے کہ اس کی 2 قسمیں ہیں یا 2 صورتیں ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ اس قاعدے کا واضح نص ہو قرآن حدیث میں، جیسے لا ضرر ولا ضرار، یہ قاعدہ خود ہی حدیث ہے تو اس کو آپ دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. یا ایسا قاعدہ ہو جو لفظاً تو قرآن حدیث میں نہیں ہے لیکن اسی معنی میں قرآن اور حدیث میں کئی دلائل ہیں. مثال کے طور پر المشقۃ تجلب التیسیر، اس معنی میں بے شمار آیتیں ہیں. وما جعل علیکم فی الدین من حرج یرید اللہ بکم اليسر، اسی معنی میں ہے، الفاظ تھوڑے سے مختلف ہیں تو اس کو آپ دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. او اجماع، یا اہل علم کا اس قاعدے پر اجماع ہے اور وہ اجماع یقیناً قرآن اور حدیث کے دلائل کی روشنی میں ہی ہے، تو اس لیے اس صورت میں آپ قاعدے کو دلیل کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. دوسری قسم ہے کہ یہ قاعدے کا اہل علم نے مختلف مسائل کو جمع کر کے استنباط کیا ہے تو اس کو دلیل کے طور پر استعمال کرنا کمزور ہے. بعض دفعہ ممکن ہے کہ تأیید کے طور پر استعمال کیا جائے، یہ بنیادی دلیل نہ ہو لیکن ایک دوسری دلیل ہو. پہلی دلیل تو قرآن حدیث کی کوئی آیت ہو اور پھر کہا جائے کہ اہل علم کے ہاں یہ واضح معروف قاعدہ ہے اور اس کی کئی مثالیں ہیں تو یہ مسئلہ بھی اس قاعدے کے ماتحت آ رہا ہے، تو اس طرح کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے. ورنہ اصل یہ ہے کہ یہ بہت سارے ان میں قواعد جو ہیں وہ تو متفق علیہ ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو قرآن و حدیث میں اسی الفاظ میں یا متشابہ اس سے ملتے جلتے الفاظ میں ہمیں ملتے ہیں. قواعد فقہیہ کی 2 قسمیں ہیں، قواعد الکبریٰ اور قواعد الصغریٰ. بڑے قواعد وہ اہل علم کے ہاں 5 ہیں، معروف یہ ہے کہ 5 ہیں. بعض اہل علم نے کہا کہ چھٹا قاعدہ بھی ہونا چاہیے، جیسے شیخ مسلم نے کہا ہے، اس پر ہم بات کریں گے آگے انشاءاللہ. تو بہرحال بنیادی قواعد جو ہیں وہ 5 ہیں.
الامور بمقاصدها المشقة تجلب التيسیر لا ضرر ولا ضرار العادة محکمہ، اور پانچواں قاعدہ ہے الیقین لا یزول بالشک۔ اور باقی قواعد جو ہیں وہ قواعد الصغریٰ ان کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ القواعد الکبریٰ، ان سے جو قواعد نکلتے ہیں اس کو القواعد الفرعیہ کہتے ہیں۔ بڑے قواعد سے بھی کچھ قواعد نکلتے ہیں، بلکہ جو باقی قواعد ہیں ان میں سے بھی کچھ قواعد نکلتے ہیں جو اس کی ایک فرع ہوتی ہے یا اس سے ملتا جلتا قاعدہ ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم قواعد شروع کرتے ہیں، انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آگے سمجھ آ جائیں گی ہمیں۔ پہلا قاعدہ ہے الامور بمقاصدها۔ جی آپ سب میرے ساتھ ہیں نا؟ جاگ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ القاعدۃ الاولی الامور بمقاصدها۔ الامور یعنی معاملات، کام، اقوال ہوں یا افعال ہوں، بمقاصدها وہ اپنے مقصد کے حساب سے ہوتے ہیں، نیت کے حساب، مقصد سے مراد نیت ہے۔ تو اس کی وضاحت مؤلف ابھی کرے گا اس قاعدے کی۔ مؤلف کہہ رہے ہیں یہ بڑے قواعد میں سے ایک قاعدہ ہے، القواعد الخمس الکلیہ، 5 بڑے قواعد ہیں جن کا ذکر ابھی میں نے کیا ہے، وہ سب سے پہلے ہم وہی پڑھیں گے۔ تو ان میں سے یہ پہلا قاعدہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ لوگ اللہ کی عبادت کریں دین کو خالص کر کے، اللہ کے لیے، مخلصین اخلاص کے ساتھ، یا خالص کر کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے۔ تو اخلاص یہ مقصد ہے، یہ نیت ہے انسان کی، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ۔ اس میں بھی نیت کا ذکر کیا گیا، جو اللہ اور رسول کے لیے نکلتا ہے، مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اللہ کی طرف رسول کی طرف ہجرت کر رہا ہے، یعنی یہ نیت ہے اس کی۔ ثم یدرکہ الموت، اس کی ہجرت مکمل نہیں ہوتی، فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے مقصد کو دیکھا گیا ہے، اس کی نیت کو دیکھا گیا، نہ کہ اس کے کام مکمل ہوا یا نہیں ہوا، اس کو نہیں دیکھا گیا، اس کی نیت کو دیکھا گیا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اور یہ قاعدے پر اہل علم کا اجماع ہے، اور یہ حدیث بالکل واضح ہے، اور آپ سب نے پڑھی ہے یہ حدیث، اور یہ معروف حدیث ہے جس پر امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث 70 سے زیادہ علم کے ابواب میں داخل ہوتی ہے۔ انہ يدخل فی 70 بابا من ابواب العلم۔ تو اس کی جب ہم مثالیں پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ ہر باب میں یہ قاعدہ داخل ہوتا ہے، چاہے عبادات میں ہو یا معاملات میں۔ امور سے مراد کیا ہے؟ جمع امر وهو الحال والشأن، یعنی امر سے مراد حال، حالت یا کوئی معاملہ، اور اس سے مراد کیا ہے؟ مکلف، یعنی انسان کے اقوال اور افعال اور اعتقاد، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کی نیت کے حساب سے، جیسی نیت ہے ویسا اس کا عمل سمجھا جائے گا۔ اور مقصد کی جمع اس سے مراد نیت ہے۔ قاعدے کا معنی کیا ہے؟ کہ مکلف کے جو تصرفات یعنی افعال ہیں یا اقوال ہیں یا اعتقاد ہیں، ان کو درست یا غلط سمجھا جائے گا، ان کا ثواب یا جزا ملے گی اس کی نیت کے حساب سے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اجر ملے گا، ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے اس کو گناہ ملے گا۔ فرق کس میں آ رہا ہے؟ نیت میں۔ اگر کوئی بندہ جنابت کے لیے غسل کرتا ہے تو اس کا غسل ہو جاتا ہے، اگر اس کی جنابت کی نیت نہیں ہے، ویسے نہا لیا اس نے، تو اس کا غسل نہیں ہوا۔ تو نیت کے سے فرق آ گیا، حالانکہ فعل وہی کیا ہے، نیت سے فرق آ گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ بہت سارے بلکہ سارے اقوال اور افعال مکلف کے جو ہیں اس کا تعلق نیت کے ساتھ ہے، جیسی نیت ہوگی ویسا ہی حکم سمجھا جائے گا اس کا۔ مؤلف نے مثالیں دی ہیں۔ پہلی مثال ہے جس نے جو نہایا ہے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، گرمی میں شدید گرمی ہے، جسم ٹھنڈا ہو جائے اور فریش ہو جائے بندہ، اس کے لیے نہایا ہے، اور اس پر جنابت بھی تھی، بعد میں پتہ چلا کہ مجھ پر جنابت بھی تھی، تو اب اس کا غسل ہوا؟ نہیں ہوا، کیونکہ نیت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو اس کا اجر ملے گا، نہ اجر ہے نہ اس کا واجب غسل مکمل ہوگا۔ اچھا ایک بات یاد کرا دوں کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہم اس قواعد میں ہر باب میں سے مسائل پڑھ رہے ہوں گے، ایک ہی قاعدے میں۔ یوں سمجھو کہ ہم کسی باغ میں گئے اور ہر درخت سے کوئی نہ کوئی پھل اتار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟
تو اس سے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک ہی وقت میں سارے ابواب آ رہے ہوں گے، سارے مسائل آ رہے ہوں گے، تو آپ کا ذہن بھی کھلے گا اور آپ کو جیسے ہم نے پڑھا تھا شریعت کا حسن بھی ظاہر ہوگا۔ دوسری مثال، ایک بندہ اس نے اپنی بیوی سے کہنا تھا انت طاہر، آپ پاک ہو گئی، یعنی مثال کے اوپر حیض آیا تو حیض سے پاک ہو گئی۔ اس نے کہا تھا انت طاہر، غلطی سے کہہ دیا انت طالق، زبان میں طالق کا لفظ آ گیا، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، اس کی نیت میں نہیں ہے، تو غلطی سے زبان سے نکل گیا لفظ، ٹھیک ہے نا؟ تو اصل چیز تو نیت کو دیکھا جائے گا، الامور بمقاصدها۔ تیسری مثال ہے، ایک بندے نے کہا واللہ لا اکل لحما، اللہ کی قسم میں گوشت نہیں کھاؤں گا، اور اس کی نیت میں تھا کہ مچھلی کا گوشت نہیں کھاؤں گا، نیت یہ تھی۔ تو اگر وہ بکرے کا گوشت کھا لے گا، مٹن کھا لے گا، کڑھائی کھا لے گا، کباب ٹکے سب کچھ کھا جائے گا، تو اس کی قسم اسی طرح ہی ہے، اس نے قسم نہیں توڑی، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت تھی مچھلی کا گوشت، تو اس کی نیت کو دیکھا جائے گا۔ جی آگے انشاءاللہ اس میں نا کچھ قاعدے آ رہے ہیں جن میں دیکھا جائے گا کہ عرف کا میں کیا ہے، نیت کو دیکھا جائے گا، عرف کو دیکھا جائے گا۔ بہرحال اصل قاعدہ یہ ہے کہ نیت کو دیکھا جائے گا، اس کی نیت کو اگر اس کی نیت ہے واقعی، ٹھیک ہے نا۔ ایک بندہ ہے، اس نے نا اپنی بیوی کو کہیں باندھا ہوا ہے رسیوں سے، تو آگے اس نے رسی کھولی اور کہا انت طالق۔ عربی میں طالق کا ایک معنی بھی ہے آزاد ہے، اور کہہ رہا کہ آپ رسیاں کھول رہا، ساتھ ساتھ کہہ رہا انت طالق، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ نہیں، اس کا مقصد واضح ہے کہ آپ کو میں آزاد کر رہا ہوں ان گروہ سے، ٹھیک ہے نا؟ تو مقصد کو دیکھا جائے گا۔ جی اچھا، نیت کے کیا فوائد ہیں؟ نیت کس لیے کی جاتی ہے؟ نیت یہ کون کون سی چیزوں میں نیت ہوتی ہے؟ پہلی بات اخلاص، اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کو خالص کرنا، یہ بھی نیت کا حصہ ہے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں اس میں نیت یہ کر رہے ہیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اس میں نہ ریاکاری ہے نہ دنیا کا کوئی مفاد ہے، تو یہ بھی نیت میں آ جاتا ہے، اور اگر یہ نیت خراب ہے تو عمل بھی خراب ہے۔ دوسرا فائدہ نیت کا کیا ہے؟ تمییز العبادات عن بعضها، مختلف عبادات کو الگ کرنا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ فجر کی اذان کے بعد 2 سنتیں پڑھ رہا ہے، اب ہو سکتا ہے کہ وہ تحیۃ المسجد پڑھ رہا ہو سکتا ہے اس کی کل کی فجر نماز رہتی ہے وہ پڑھ رہا ہو سکتا ہے وہ فجر کی اس دن کی فجر کی سنتیں پڑھ رہا ہو، یہ تینوں عبادات ہیں، تو ان میں الگ فرق کیسے آئے گا؟ نیت سے، بس اس نے کسی کو بتانا نہیں ہے، یا نماز میں کوئی فرق نہیں آنے والا، نماز کا طریقہ پورا وہی ہے، لیکن فرق کس سے آ رہا ہے؟ نیت سے۔ تو مختلف عبادات میں فرق کرنے کے لیے نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اسی طرح ان میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ فرض اور نفل میں فرق کرنا، یہ فرض پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہا ہوں، اور اسی طرح یہ قضا ہے یا ادا ہے، یعنی یہ عبادت اس وقت کی ہے یا پچھلی عبادت کی قضا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کی کل کی ظہر رہتی ہے اور آج کی ظہر پڑھنے لگے ہو، تو آپ کی نیت میں یہ ہے کہ یہ کل کی ظہر ہے تو ابھی کل کی ہوگی، آج کی نہیں ہوئی، تو قضا اور ادا میں فرق کرنے کے لیے بھی نیت ہے۔ تیسری بات ہے تمییز العبادات عن العادات، عبادات کو عادات سے الگ کرنا۔ مثال کے طور پر جو ابھی ہم نے مثال پڑھی ہے غسل کی، ایک غسل ہے جو سب کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، وہ غسل کیا ہے؟ صفائی کے لیے یا گرمی کی وجہ سے، اس کو عبادت سے الگ کرنا ہے، یعنی جنابت کے غسل، جمعے کا غسل الگ کس سے کرنا؟ نیت سے۔ نیت سے فرق پتہ چلے گا کہ آپ کا غسل کس چیز کے لیے۔ تمییز زکوٰۃ عن الہدیہ، آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں یا آپ نے زکوٰۃ دی ہے، ہدیہ دیا ہے، نیت سے پتہ چلے گا۔ اگر آپ کی نیت تھی کہ ہدیہ ہے، بعد میں آپ کو یاد آیا او میرے تو زکوٰۃ بھی رہتی تھی اور یہ بندہ غریب ہے، چلو ٹھیک ہے زکوٰۃ ہوگی میری، نہیں، ایسے نہیں ہوگا، نیت کا ہونا لازمی ہے۔ اور یہ بعض لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ پورا سال صدقہ دیتے رہتے ہیں، صدقہ دیتے رہتے ہیں، سب سال ختم ہوتا ہے، اب میں نے اتنے زیادہ صدقے دیے ہیں، تقریباً 2 لاکھ دیے ہوں گے میں نے، وہ ٹھیک ہے وہ زکوٰۃ ہوگی میری۔ ایسے نہیں ہوتا، نیت ہونی چاہیے اور آپ کو حساب ہونا چاہیے میں نے کتنے دیے ہیں اور میری کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور جب بھی دے رہے تھے آپ کے لیے لازمی ہے کہ وہ آپ کو پتہ ہو کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، عام صدقہ نہیں دے رہا۔ بہرحال یہ مثال واضح ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ڈائٹ کر رہا ہے،
موٹاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے ڈائٹ کر رہے ہیں، صبح سے لے کر رات مغرب تک اس نے کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا، جب مغرب کی اذان ہوئی تو لگا الحمدللہ آج میں نے روزہ رکھ لیا تھا، تو مغرب کی اذان ہوگی چلو افطاری کرتے ہیں، تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے، تو نیت کا ہونا لازمی ہے۔ چوتھا مقصد کیا نیت کا، فائدہ کیا نیت کا؟ حصول الثواب فی المباح، مباح کام جو ہیں، جو دنیاوی کام ہیں، ان میں اجر کیسے مل سکتا ہے؟ نیت سے۔ ایک بندہ جلدی سوتا ہے اس نیت سے کہ صبح فجر پڑھ لوں گا، تو اس کو نیت سے اجر ملا ہے، نہ کہ سونے کی وجہ سے۔ وہ تو سب سوتے ہیں لیکن کیونکہ اس نے نیت کی تھی اس لیے اس کو اجر مل رہا ہے سونے کا۔ اسی طرح جو کھا رہا ہے تاکہ اس کو ہمت ملے اور وہ عبادت کر سکے تو اس کو اجر ملے گا، تو اس نیت سے مباحات میں بھی اجر ملنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پانچواں فائدہ ما يتعلق بتداخل العبادات وسیاتی، کئی عبادات کو ایک عبادت میں اکٹھا کرنا۔ مثال کے طور پر آپ مسجد میں داخل ہوئے ہو فجر کی اذان کے بعد، آپ نے تحیۃ المسجد بھی پڑھنی ہے اور فجر کی سنتیں بھی پڑھنی ہے، تو آپ نے کس چیز کی نیت کرنی ہے؟ فجر کی سنتوں کی، اور آپ کی تحیۃ المسجد بھی ہو جائے گی۔ تو ایک ہی نیت میں کئی عبادات کا داخل ہونا، اس کا بھی تعلق نیت کے ساتھ ہے۔ اس پر مؤلف کہہ رہا ہے آگے بات ہوگی تفصیل سے انشاءاللہ۔ نیت کہاں ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے، یہ مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اور نیت کو زبان پر لانا ہی بدعت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ تابعین نے کیا۔ بعض اہل نے اس میں ایک استثناء کیا، وہ کیا ہے؟ حج۔ بعض اہل کہتے ہیں کہ حج میں نیت جو ہوتی ہے وہ لفظ سے ہوتی ہے، جب آپ کہتے ہو یا عمرہ لبیک اللہم عمرہ لبیک اللہم حجن، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بھی درست بات نہیں ہے، یہ نیت نہیں ہے، یہ ایسے ہے جیسے ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے، تو حج شروع کرتے ہیں لبیک اللہم حجن سے، بس نیت تو دل میں ہی ہے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں یا عمرہ کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سمجھو کہ تکبیر کے مانند ہے نماز میں، حج شروع ہوتا ہے لبیک اللہم حجن سے اور نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے، تو یہ نیت نہیں ہے، نیت دل میں بھی ہے، نیت دل میں ہی ہے اس حج میں اور عمرے میں بھی۔ نیت کب ہونی چاہیے، کب کرنی نیت آپ نے؟ عمل سے پہلے، عمل کے بعد، اس میں مؤلف نے تفصیل بیان کی ہے۔ الوقت الاول وقت الاستحباب، بہتر یہ ہے کہ نیت جو ہے ہر عبادت کے شروع میں ہو، ہر عبادت کے شروع میں ہو، یہ افضل ہے تمام عبادات میں۔ اور دوسرا ہے وقت الجواز، جس میں نیت کرنا جائز ہے۔ اب اس میں مؤلف نے 3 قسمیں بیان کی ہے، وہ سمجھیں گے انشاءاللہ، اچھی طرح سمجھ آ جائے گی اس کی۔ تو مؤلف کہہ رہا ہے کہ جو واجب روزہ ہے مثال کے طور پر، اس میں رات میں کسی بھی وقت انسان نیت کر سکتا ہے، یعنی عشاء سے لے کر فجر تک کسی وقت بھی نیت کر لی، عشاء کے فوراً بعد نیت کر لی اور سو گیا، اور سویا رہا، فجر کی اذان ہوگی، جب اذان ہوئی تب جاگ آئی، اب وہ سحری بھی نہیں کر سکتا، افطاری بھی نہیں کر سکتا، کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا۔ رات کے کسی بھی وقت میں نیت کر سکتے ہیں، چاہے وہ نفلی روزہ ہے یا فرض روزہ ہے، کوئی بھی روزہ ہے۔ ادھر واجب روزے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن اذا كان متتابعا كرمضان اجزأت نیت واحدہ فی اوله، رمضان کے اگر روزے رکھ رہا ہے انسان، تو مؤلف کہہ رہا ہے رمضان کے شروع میں ایک دفعہ نیت کر لینا کافی ہے۔ اگر رمضان کے شروع میں آپ نے نیت کر لی کہ میں نے پورا رمضان روزے رکھنے ہیں، تو آپ کی نیت پورے رمضان کی ہوگی ہے، اب ہر روز آپ کو نیت نہیں کرنی پڑے گی۔ تو اگر فرض کرو مثال کے طور پر کسی دن آپ نے رات کو نیت کی نہیں، آپ عشاء پڑھ کر مغرب کے ٹائم عشاء پڑھ لی، جمع کر لی، مسافر ہو یا کسی اور وجہ سے، اور آپ سو گئے، فجر تک سوئے رہے، فجر کی اذان ہوئی، آپ کو جاگ آئی، اور 25واں رمضان چل رہا ہے، تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ نے شروع سے نیت کی ہوئی ہے۔ البتہ ایک صورت میں نیت کرنا لازمی ہوگی، وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے رمضان کے درمیان میں روزے چھوڑ دیے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے 5-6 روزے چھوڑ دیے، اب دوبارہ روزے رکھنا شروع کیے ہیں، تو اب آپ کے لیے دوبارہ نیت کرنا لازمی ہے، کیونکہ آپ نے روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ تو اب فرض کرو 5 دن بعد آپ ٹھیک ہو گئے، اور آپ نے فجر کی نماز پڑھ لی، ابھی نیت نہیں کی میں آج روزہ رکھنا ہے میں نے، جب فجر کے بعد 1 گھنٹہ ہوا تو آپ نے کہا میں تو ٹھیک ہو گیا ہوں، چلو اب روزہ رکھ لیتا ہوں آج، تو یہ روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے رات کو نیت نہیں کی تھی۔ من لم یبیت الصیام من اللیل فلا صیام لہ، من لم یبیت الصیام فلا صیام لہ، جیسے کہ حدیث میں ہے، یعنی جس میں رات کے وقت نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے۔ تو ادھر بات کس روزے کی ہو رہی ہے؟ جی واجب روزے کی۔ واجب روزہ کون سا ہے؟ رمضان کا یا نظر کا یا قضا؟
یا قضا، رمضان کا قضا، اس میں بھی نیت رات کو کرنی لازمی ہے۔ اگر آپ کے پچھلے روزے رہتے ہیں رمضان کے اور آپ دن میں اٹھے اور کہا چلو ٹھیک ہے آج روزہ رکھ لیتا ہوں، میرے رہتے تھے روزے، وہ روزہ نہیں ہوگا، واجب روزے کی نیت رات کو ہی ہوگی۔ دوسری قسم ہے مستحب روزہ، اس کی نیت کسی بھی دن میں کسی بھی وقت میں نیت کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر آپ ظہر ٹائم آپ کو یاد آیا کہ میں نے آج سوموار کا دن ہے تو روزہ رکھ لیتے ہیں، اور آپ نے صبح سے لے کر ابھی تک کچھ نہ کھایا نہ پیا، تو آپ کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے، نہیں کوئی قید نہیں اس میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ گھر میں آتے تھے اور کہتے تھے حل عندکم شیء، کچھ کھانے کے لیے ہے؟ کہتے تھی نہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین کہتی تھی نہیں، تو کہتے تھے فإنی اذا صائم، میں نے آج روزہ رکھا۔ بعض اہل علم نے اس حدیث کو غلط سمجھا اور کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ میں پہلے سے روزے کی حالت میں ہوں۔ نہیں، پوچھنے کا کیا فائدہ پھر؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے تو اس کا مطلب روزہ نہیں ہے، ورنہ پوچھنے کا کیا فائدہ؟ اس سے پتہ چلا کہ روزہ رکھنا کہ نیت درمیان میں بھی ہو سکتی ہے اگر نفلی روزہ ہے۔ کوشش کریں کہ سوال جواب بعد میں کر لیں۔ کوئی ٹائم نہیں، اگر مغرب کے ٹائم بھی آپ کو ارادہ ہوا کہ میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، کوئی نہیں، اس زوال کی تغییر کی کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ بس اس میں شرط یہ ہے کہ فجر سے لے کر مغرب اس وقت تک کچھ نہ کھایا نہ کچھ پیا، یا اسی طرح باقی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے وہ کوئی کام نہیں کیا ان میں سے۔ اچھا آگے مؤلف کہہ رہا ہے الا المعین، ہاں یہ مسئلہ سمجھ لیں، الا المعین فکل واجب، اگر نفلی روزہ ہے اور معین ہے، یعنی مثال کے طور پر یوم عرفہ کا روزہ ہے تو معین روزہ ہے تو ٹھیک ہے، آپ کا روزہ تو ہو جائے گا، اجر ملے گا، لیکن وہ عرفہ کے روزے کا اجر نہیں ملے گا، ویسے روزے کا اجر ملے گا، کیونکہ عرفہ کے روزے کا اجر تو خاص ہے اس شخص کے لیے جس نے پورے دن کا روزہ رکھا اور نیت پورے دن کی ہوگی، لیکن جو عام نفلی روزہ ہے، یہ جو عام دنوں میں ہوتا ہے، اس کا اجر انشاءاللہ پورا ملے گا۔ مؤلف کہہ رہا ہے ان دونوں عبادات کے علاوہ جو عبادت ہے اس کا کیا حکم ہے، جیسے نماز، زکوٰۃ، حج۔ مؤلف کہہ رہا راجح بات یہ ہے کہ عبادت سے پہلے بھی نیت جائز ہے، ولو بالزمن الطویل، اگرچہ لمبا عرصہ ہو، ما لم یفسخ۔ اگر آپ نے ظہر کی نماز پڑھنی ہے اور آپ نے 10 بجے ارادہ کیا کہ میں فلاں مسجد میں ظہر کی نماز پڑھوں گا، اور آپ کے ذہن سے بالکل نکل گیا کہ اب کون سی نماز ہے، جب آپ ظہر پڑھنے لگے تو پڑھ لیا آپ نے، بعد میں آپ سوچنے لگے میں نے کون سی نماز پڑھی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے پہلے سے نیت کی ہوئی ہے، آپ نے وہ 2 گھنٹے پہلے نیت کی ہے، لیکن نیت ہے آپ کی، وہ نیت ابھی تک آپ نے ختم نہیں کی، اس نیت کو بدلا نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عبادت میں نیت کچھ عرصہ پہلے بھی ہو سکتی ہے اور عبادت کے فوراً شروع میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح حج کی نیت، آپ نے نیت کی ہوئی ہے حج کی 1 مہینہ پہلے، اور آپ حج کے لیے چلے گئے اور آپ نے لبیک اللہم حجن پڑھا تو آپ کی نیت ہے، تو ما لم یفسخ، ہاں اگر اس نے توڑ لی تو پھر نہیں۔ یعنی مثال کے طور پر آپ نے نیت کی تھی کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، گھنٹے پہلے آپ نے سوچ لیا کہ میں عصر کی نماز پڑھنی ہے، بعد میں آپ کو یاد آیا کہ میں نے زور نہیں پڑھی اور جماعت بھی کھڑی ہو گئی ہے، تو اب آپ کی عصر والی نیت ختم ہو گئی، کیونکہ اب آپ نے اس نیت کو بدل دی ہے۔ بہرحال یہ بات تو واضح ہو گئی۔ اہل علم کے ہاں ایک قاعدہ ہے، بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے، آپ لکھ لیں اپنے پاس، جو اس موضوع سے متعلق ہے، وہ یہ ہے کہ جس عبادت کے لیے نیت کرنا شرط ہے وہ نیت غلطی سے وہ عبادت غلطی سے باطل ہو جاتی ہے۔ جیسے کسی بندے نے، اس کی مثال سمجھ لیں پھر سمجھ آ رہی ہے قاعدے کی، قاعدہ دوبارہ دہرا دوں، جس کام کے لیے نیت شرط ہے وہ عبادت یا کام باطل ہو جاتا ہے اگر غلطی ہوگی نیت میں۔ مثال کے طور پر آپ نے نیت کی کہ میں عصر کی نماز پڑھوں گا، حالانکہ ابھی عصر کا وقت نہیں، وہ ابھی تو ظہر کا وقت ہے، آپ سوئے ہوتے، آپ کو ذہن سے نکل گیا کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی، آپ کو یہ لگا میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے نا،
اور آپ نے عصر کی نیت کی ہے اور پڑھی ظہر ہے امام کے ساتھ، یعنی امام تو ظہر پڑھا رہا ہے اور آپ نے بھی ظہر نہیں پڑھی ابھی، لیکن نیت کون سی کر لی؟ عصر کی. تو آپ کی نہ ظہر کی ہوئی نہ عصر کی ہوئی. ظہر کی اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ آپ نے نیت عصر کی ہے، اور عصر کی اس لیے نہیں ہوئی کہ اس کا وقت نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ مطلب ہے کہ جس عبادت کے لیے نیت کرنا شرط ہے اس میں غلطی سے وہ نیت میں غلطی ہو گئی تو وہ عبادت ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اس کے لیے نیت شرط ہے. اور جس عبادت کے لیے نیت کرنا شرط نہیں ہے اس میں غلطی کی گنجائش ہے، غلطی سے وہ عبادت ضائع نہیں ہوگی. مثال کے طور پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے اور اس میں نیت شروع سے ہو جاتی ہے. اگر کوئی بندہ رمضان میں نیت کرتا ہے کہ میں آج سوموار ہے اس لیے روزہ رکھ رہا ہوں، رمضان میں سوموار والے دن کہتا ہے سوموار کا دن ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو اس کا رمضان کا روزہ ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، رمضان کا روزہ ہو جائے گا اس کا، کیونکہ اس میں سارے روزے رکھ رہے ہیں، سب لوگ روزے رکھ رہے ہیں، آپ بھی رکھ رہے ہو اور اس کا روزہ رکھنا فرض ہے. آپ اس کی نیت نہ بھی کرو گے تب بھی آپ نے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح اگر کوئی بندہ یہ نیت کر رہا ہے کہ میں نفلی حج کرنا چاہتا ہوں، نفلی حج کرنا چاہتا ہوں اور حج کر لیا اور اس کو بعد میں ذہن میں آیا میں نے تو فرض حج بھی نہیں کیا، تو اس کا فرض حج ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نیت اس میں شامل ہے. حج جب کر رہا بندہ تو نیت ہوگی ہے سمجھو اس کی، چاہے وہ نفلی حج ہے یا فرضی حج ہے. نہیں اس نے ان فلان نہیں کہا، اپنی طرف سے ہی کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اپنی طرف سے ہی کر رہا ہے، لیکن نیت یہ اس کی کہ نفل ہے تو اس لیے اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا. اگر کوئی بندہ کیونکہ یہ عبادت ایسی ہے جس میں نیت کا اتنا بڑا فرق نہیں آتا عبادت میں، اور وہ عبادت آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کی عبادت آپ پر لازمی ہے کرنا. لیکن نماز میں کیونکہ نمازیں الگ الگ نمازیں ہیں، بہت ساری نمازیں ہیں، ان کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس لیے میں ہر نماز کی نیت الگ ہوتی ہے. حج وہی حج ہے، چاہے وہ نفلی حج ہو یا فرض حج ہو، وہی حج ہے، وقت بھی وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، اعمال بھی وہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے اگر کسی نے فرض کی جگہ نفل کی نیت کر لی تو اس کا فرض بھی ادا ہو جائے گا. آگے مولوی نے مسئلہ بیان کیا ما لا تشترط فیہ النیہ، کون سے عبادات ہیں یا کون سے کام ہیں جن میں نیت شرط نہیں ہے. پہلی چیز ہے تروک، جو چیزوں کو چھوڑنے کا حکم ہے یا ختم کرنے کا حکم ہے. مثال کے طور پر گندگی یا نجاست کو دور کرنے کا حکم ہے. تو اگر گندگی نجاست خود ہی ختم ہوگی، مثال کے طور پر آپ کے پاس کپڑا تھا نجاست والا، آپ نے نہر کے کنارے پہ رکھ دیا اور پانی آتا گیا، جب صبح آئے تو وہ صاف ہوا تھا، آپ کی نیت میں نہیں تھا کہ میں نے صاف کرنا ہے، تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اس میں نیت لازمی نہیں ہے کیونکہ اس میں کسی چیز کو دور کرنے کا حکم دیا گیا کہ نجاست کو دور کرنا ہے، اس میں نیت لازمی نہیں ہے. اسی طرح دوسری مثال مؤلف نے دی ہے الاحداد للمتوفى عنها. احداد کا پتہ ہے سب کو؟ جس عورت کا شوہر فوت ہو جاتا ہے، سہاگ جس کو کہتے ہیں، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت الا على زوج 4 اشهر و10. تو شوہر فوت ہوا ہے تو 4 مہینے 10 دن، اور کوئی اور بندہ فوت ہوا ہے، کوئی اور رشتہ دار، تو 3 دن. تو احداد جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے وہ زینت کو چھوڑ دیتی ہے، اس طرح کی چیزیں چھوڑ دیتی ہے، چھوڑنے کا حکم ہے. تو اگر کسی عورت نے نیت نہیں کی ہے چھوڑنے کی، ویسے اس نے چھوڑ دیے سارے کام، تو اس کا احداد ہو گیا. ٹھیک ہے؟ اس میں نیت کا ہونا لازمی نہیں. حرام کام چھوڑنا، اب ہم سب میں اللہ کا شکر ہے کوئی بندہ ایسا نہیں جو شراب پیتا ہو یا جیسے زنا کرتا ہو، لیکن کبھی ہم نے نیت کی میں نے شراب نہیں پینی ساری زندگی، شاید کسی نے کی نہ ہو نیت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں گناہ ہوگا؟ نہیں، کیونکہ یہ چھوڑنا ہے. جن کاموں کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا اس میں چھوڑنے کی نیت کرنا لازمی نہیں ہے. اگر آپ نے چھوڑا ہوا تو ٹھیک ہے، بس کافی ہے، آپ نے حکم پر عمل کیا ہوا ہے. البتہ اجر پر بات آگے انشاءاللہ ہم کریں گے، اجر ملے گا یا نہیں ملے گا وہ الگ مسئلہ ہے. آپ نے شراب چھوڑی ہوئی ہے، چھوڑنے پر آپ کو اجر مل رہا ہے یا نہیں مل رہا، اس پر ہم آگے انشاءاللہ بات کریں. جی کہ ہاں وہ فرق ہے، دو چیزیں الگ ہیں. حدث اور چیز ہے، اور حدث کیونکہ حدث میں طہارت کا حکم ہے، طہارت فعل ہے، ترک نہیں ہے.
وضو فعل ہے، غسل فعل ہے، ادھر بات ہو رہی ترقی، کسی چیز کو دور کرنا. تو نجاست کا حکم ہے کہ نجاست دور کی جائے. اب کسی بھی طریقے سے دور ہو گئی ہے تو بہرحال اس میں اختلاف ہے علم کا، لیکن راجح موقف یہی ہے کہ نجاست اگر بغیر نیت سے بھی دور ہو جائے تو وہ معتبر ہے. دوسری چیز جس میں نیت لازمی نہیں ہے، جس میں ایسے مسائل جن میں بندے کا تعلق، انسان کا تعلق اس حکم سے زیادہ ہے اللہ کے حکم کے نسبت، یعنی بندے کا اس میں حق زیادہ ہے. مثال کے طور پر رد الودائع، آپ کے پاس امانتیں ہیں پڑی ہوئی ہیں، آپ کے پاس مثال کے طور پر ایک بندے نے 10,000 روپے امانت رکھوایا تھا اور آپ نے اس کو کسی دن جا کر 10,000 ہدیہ دے دیا. آپ نے اس کو پیسے دے دیے 10,000، نیت یہ تھی کہ اس کے لیے ہدیہ ہے، صدقہ ہے. اب وہ اگر آپ سے آ کے 10,000 اپنے مانگتا ہے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہو میں نے آپ کو 10,000 دے دیے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس کو بتایا نہیں ہے کہ یہ ہدیہ ہے، صدقہ ہے، آپ نے کہا یہ 10,000 آپ کے لے لو، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہ کہتا میرے 10,000 امانت جو تھی تو آپ نے اس کو دے دیے. ہاں اگر آپ نے اس نے وضاحت کی ہے کہ ہدیہ ہے، صدقہ، پھر الگ مسئلہ ہے. اسی طرح اگر کوئی چیز غصب کی ہوئی ہے آپ نے، مثال کے طور پر کسی بندے نے کسی سے گاڑی چوری کی اور اس بندے نے وہ گاڑی اس بندے کو واپس کر دی یا اس کے گھر کے پاس کھڑی کر کے چلے گیا، تو ٹھیک ہے. اگر اس نے نیت یہ رکھی ہے کہ وہ میں دوبارہ آ کے لے لوں گا، واپسی کی نیت نہیں ہے، تو اس نے واپس کر دی. اگر وہ دوبارہ نہیں لیتا تو واپس ہو گئی ہے. اسی طرح قرضے ہیں، قرضے ادا کرنا. اگر آپ پر کسی کا قرضہ ہے اور آپ نے اس کو دے دیا ہے، غلطی سے بھی دے دیا ہے، تو آپ کا قرضہ ادا ہو گیا. جی غلطی سے بھی دے دیے اس کو پیسے تو آپ کا قرضہ ادا ہو گیا. آپ مثال کے طور پر آپ نے اس سے 500 لیے تھے اور ابھی آپ اس کو 100 دینا چاہتے ہو، غلطی سے 500 دے دیے ہیں، تو آپ کا قرضہ ادا ہو گیا. اس میں نیت لازمی نہیں ہے، ٹھیک ہے. وَلَكِنْ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا إِلَّا بِالنِّيَّةِ، لیکن اجر ملے گا نیت کے ساتھ. ظاہر سی بات قرضہ واپس کرنے میں اجر ہے کیونکہ آپ مسلمان کا حق واپس کر رہے ہیں، تو اجر تو ملنا ہے نیت کے ساتھ، نیت کے بغیر اجر نہیں ہے. البتہ آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا. تیسری قسم ہے وہ عبادات جو بذات خود واضح ہے کہ یہ فلاں عبادت ہے، المتمیزۃ بنفسہا، وہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کوئی اور عبادت سے ہٹ کر کوئی اور چیز ہو. مثال کے طور پر الخوف من اللہ، اللہ سے ڈرنا. تو اللہ سے میں ڈرتا ہوں تو اس کے لیے نیت لازمی نہیں، یہ خود ہی عبادت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ خود ہی اس میں نیت ہے، اس میں سمجھو. اسی طرح اللہ پر توکل کرنا، پہلے یہ بندہ نیت کرے کہ میں اللہ پر توکل کرنے لگا ہوں پھر توکل کرے، نہیں ایسا نہیں ہے. اسی طرح قرآن مجید پڑھنا، آپ قرآن مجید کھولتے اور پڑھنا شروع کر دیتے ہو، بس یہی نیت ہے آپ کی. یہ نہیں ہے کہ پہلے آپ کے ذہن میں آیا کہ میں قرآن پڑھنے لگا ہوں. قرآن پڑھنا خود ہی عبادت اور واضح عبادت ہے، اس میں نیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح اذان ہے، اسی طرح کچھ عبادات ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ عبادات کی 2 قسمیں، عبادات محضہ اور عبادات غیر محضہ. ایک عبادات وہ ہوتی ہیں جو صرف عبادت کے طور پر ہی وہ عمل کرتے ہیں، وہ کسی اور شکل میں ہوتا ہی نہیں ہے، اور یوں کہہ لو کہ وہ صرف مسلمان ہی کرتا ہے، کافر نہیں کرتا. مثال کے طور پر نماز، قرآن مجید پڑھنا، ذکر و اذکار، حج، یہ عبادت صرف یہ کام ایسا ہے جو صرف مسلمان ہی کرتا ہے، کافر نہیں کرتا، اور صرف عبادت کی نیت پر ہی کیا جاتا ہے کام. لیکن کچھ عبادات غیر محضہ ہیں، ایسے عبادات جو کسی اور نیت سے بھی کیے جاتے ہیں، جیسے بر الوالدین، صلہ رحمی، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کافر بھی کرتا ہے، مسلمان بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں نیت لازمی نہیں ہے. اگر والدین کے ساتھ آپ اچھا سلوک کر رہے ہو تو آپ اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہو، چاہے آپ کی نیت اور کچھ ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا. آپ صلہ رحمی کر رہے ہو اپنے مفادات کے لیے، آپ پر گناہ نہیں ہے، البتہ اجر بھی نہیں ہے. اجر تب ملے گا جب نیت اچھی ہوگی، جب نیت عبادت کی ہوگی. اگر آپ صلہ رحمی کر رہے ہو اپنے مفاد کے لیے تو آپ پر گناہ نہیں ہے. جو گناہ تھا قطع رحمی کا، صلہ رحمی نہ کرنے کا جو گناہ تھا وہ ختم ہو گیا آپ سے، اس میں نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، کافر کو ثواب نہیں ملتا کیونکہ اسلام شرط ہے اجر کے لیے، اور عبادت قبول ہونے کے لیے اسلام شرط ہے. اور دوسری بات، اس نے عبادت کی نیت بھی نہیں کی،
اور اگر نیت بھی کر بھی لے تب بھی اس کو اجر نہیں ملے گا. اسی طرح جی عبادات محض اور عبادت غیر محض، ایسی عبادات جو صرف عبادت کے طور پر ہی استعمال کیے جاتے ہیں وہ کام، اور ایسی عبادات جو اور مقصد کے لیے بھی کیے جاتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، مسلمان بھی کرتے ہیں، اس میں پھر اجر ملے گا نیت کے ساتھ. اور بعض تو عبادات تو پھر درست ہی نہیں ہوگی نیت کے بغیر، جیسے غسل ہے، مستحب واجب غسل اور عام غسل جو ہے. چوتھی چیز کا اضافہ کر لیں ادھر، الفاظ الصریحہ فی البیع والطلاق والنکاح، جو صریح الفاظ ہیں بیع اور خرید و فروخت کے الفاظ، نکاح طلاق کے جو صریح الفاظ ہیں ان میں نیت کو، اصل یہ ہے کہ نیت کو نہیں دیکھا جائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ اپنی بیوی سے کوئی طلاق دے دیتا ہے، طلاق کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ کا مقصد کیا تھا. ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو لیکن نہیں پوچھا جائے گا. ہاں اگر وہ خود مقصد بیان کر دے تو پھر ٹھیک ہے، اس کا مقصد لیا جائے گا، لیکن پوچھا نہیں جائے گا، پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صریح لفظ ہے. اگر آپ سے کوئی کہہ رہا ہے میں نے آپ کو یہ موبائل 10,000 کا بیچ دیا اور آپ نے 10,000 نکال کے دے دیے، اور بعد میں کہنے لگا نہیں میرا مقصد کچھ اور تھا، تو اصل یہ ہے کہ جو لفظ ہے وہی لیا جائے گا. اگر کوئی اس کا مقصد درست ہو اور ممکن ہو تو ٹھیک ہے، اس کے مقصد کو بھی لیا جا سکتا ہے. مؤلف نے آگے نیت کی شرطیں بیان کی ہیں. پہلی شرط ہے اسلام، یعنی کون سی نیت درست ہے، یہ آپ کے سوال کا جواب. الاسلام، کافر کی نیت معتبر نہیں ہے. کافر نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کرے، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا عاملة ناصبة تصلى نارا حامیہ. عمل بھی کرنے والا، تھکنے والا، لیکن پھر جہنم میں جائے گا. اس کی نیت اللہ نے قبول نہیں کی، یا تو کافر ہے یا ریاکاری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے. اچھا، وتصح عقود، عبادات کافر کی درست نہیں ہے لیکن اس کے معاملات درست ہیں. اگر کافر سے کچھ خریدتے بیچتے ہو تو وہ درست ہے. اگر اہل کتاب میں سے کسی عورت سے شادی کی ہے وہ درست ہے. اسی طرح اگر کافر نکاح کرتا ہے، یہ جو دنیا میں جتنے بھی کافر ہیں وہ نکاح بھی کرتے ہیں، زنا بھی کرتے ہیں، تو ان کے نکاح صحیح ہے، صحیح ہے. اگر ان کے دین کے مطابق صحیح ہے تو صحیح ہے. اگر کافر میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں تو ان کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا؟ نہیں. اگر ان کے دین میں وہ نکاح صحیح تھا تو اسی نکاح پر برقرار رکھا جائے گا ان کو. اور اسی طرح ان کا طلاق وغیرہ وہ بھی معتبر ہے. دوسری شرط ہے العقل. تو پاگل جو ہے اس کی نیت معتبر نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے جس سے وہ صحیح نیت کرے اور درست اور غلط نیت کو پہچان سکے. تیسری شرط ہے تمییز. تمییز کا مطلب ہے بچہ 7 سال کا ہو. جو 7 سال سے کم بچہ ہے اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا. فلا تصح عبادت، اس کی عبادت بھی درست نہیں ہے. الا الحج والعمرہ، سوائے حج و عمرہ. یعنی بچہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، رکھ رہا ہے، 7 سال سے کم ہے، لیکن اس کی عبادت درست نہیں ہے. یعنی اس کا کوئی نہیں کہا جائے گا آپ نے غلط پڑھی نماز، صحیح پڑھی ہے، وضو کیا نہیں کیا، اس سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن جو 7 سال کا ہو گیا ہے اسے کہا جائے گا کہ وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، وضو کے بغیر نہیں پڑھنی، اور اس کی عبادات صحیح ہوگی. سوائے حج و عمرہ وہ چھوٹے بچے کا بھی ہو جاتا ہے. اس کی دلیل واضح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنا چھوٹا بچہ لے کے آئی تھی، گود والا بچہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا حج ہے وَلَكِ أَجْرٌ، آپ کو بھی اجر ملے گا اس کا. تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ حج عمرہ بچے کا بھی ہو جاتا ہے، اس کو اجر ملے گا اس کا. جی التمییز 7 سال. اہل علم کہتے ہیں کہ ممیز 7 سال والا ہوتا ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا ابناءکم بالصلاۃ لسبع. تو 7 سال کا خاص ذکر کیا ہے کہ نماز کا حکم کب دینا بچے کو؟ جب 7 سال کا ہو جائے. اس کا مطلب یہ کہ 7 سال کا بچہ پہلے سے الگ ہے، اب اس کو حکم دیا جائے گا عبادات کا، اگرچہ اس پر واجب نہیں ہوتی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتا. جی اگر ہم سوالات کی طرف چلے جائیں گے نا تو بہت ہی وقت لگ جائے گا. آپ کوشش کریں اپنا سوال لکھ لیں، انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آخر میں تھوڑا سا ٹائم نکالوں گا انشاءاللہ. چوتھی شرط ہے العلم بالمنوی. جس چیز کی نیت کر رہے ہو اس کا پتہ ہو. یعنی آپ حج کرنے جا رہے ہو اور آپ نے نیت کر لی حج کی، آپ کو پتہ ہی نہیں حج کیا ہوتا ہے، بس لوگوں کے ساتھ جا رہے ہو تو آپ کی نیت نہیں ہوگی. یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں حج میں کیا کرنا ہے، کیا حج ہے کیا. لوگوں نے کہا ہمارے ساتھ چلو ہم حج کرنے جا رہے ہیں، آپ نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں.
ٹھیک ہے نا, چل پڑے, انہوں نے کہا لبیک اللہم حجن, آپ نے کہا لبیک اللہم حجن, پتہ ہے نہیں کیا حج ہوتا ہے, تو آپ کی نیت نہیں ہوگی, آپ کو پتہ ہی نہیں حج کیا ہے. خاص یہ مثال کس میں آ سکتی ہے, جو بندہ نیا نیا مسلمان ہوا, مثال اس کو کسی نے کہا نماز حج کرنا, اس نے کہا ٹھیک ہے حج کرتا ہوں, ٹھیک ہے, تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا چیز ہے. ہاں اس میں اہل نے ایک استثناء کی ہے, وہ یہ ہے کہ اگر وہ چیز معلوم تو نہیں ہے لیکن وہ معلوم ہونے جا رہی ہے, ہو جائے گی. مثال کے طور پر اس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے آئے حج کے لیے, ان کو یمن میں بھیجا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو انہوں نے نیت کیا کی, احللت بما احل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں وہی حج کر رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون سے کر رہے ہیں کسی کو نہیں پتا, یعنی علی رضی اللہ عنہ نہیں پتا, لیکن کیونکہ ان کو پتہ چل جانا ہے, جب اللہ کے نبی سے ملیں گے تو فوراً پتہ چل جائے گا. اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ جو چیز فوراً معلوم ہو جانی ہے یا کچھ عرصے بعد معلوم واضح ہو جانی ہے, اس میں گنجائش ہے کہ اس کی نیت اس کا علم نہ ہو. پانچویں شرط یہ ہے کہ ایسا کام نہ کرے جو نیت کے منافی ہو. نیت کو توڑ دینا, جیسے ابھی ہم نے کئی مثالیں پڑھی ہیں کہ ظہر کی نیت کی تھی پھر اس نے توڑ دی, عصر کی نیت کر لیا اس کے الٹ, تو وہ نیت ختم ہو جائے گی. او ردہ, اگر بندہ مرتد ہو گیا, ایک بندہ اس نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے اور روزے کے درمیان مرتد ہو گیا, تھوڑے دیر بعد پھر مسلمان ہو گیا, تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ نہیں, مرتد ہونے کی وجہ سے نیت ٹوٹ جائے گی, اس کی نیت ٹوٹ جائے گی, کیونکہ ردت سے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اور نیت بھی عمل ہے, وہ بھی باطل ہوگی, وہ ضائع ہوگی. اب اس دن کا اس کو قضا دوبارہ کرنا پڑے گا کیونکہ وہ روزہ ضائع ہو گیا اس کا. وَأَمَّا الْعَزْمُ عَلَىٰ قَطْعِهَا أَوْ التَّرَدُّدُ فِي قَطْعِهَا فَلَا يُبْطِلُ النِّيَّةَ عَلَى الصَّحِيحِ. یہ بہت اہم مسئلہ ہے. نیت توڑنے کا ارادہ, چاہے وہ پختہ ارادہ ہو, اس سے عمل نہیں ٹوٹتا. آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, ظہر کے بعد آپ کے سامنے بہت ہی مزے کے کھانے آ گئے, تو کچھ مثال گھر والی عورتیں انہوں نے نہیں رکھا, آپ کے سامنے وہ کھا رہی ہیں, آپ کا دل کر رہا ہے میں بھی کھا لوں, میں بھی کھا لوں, سوچ رہا ہوں میں بھی کھا لوں, تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا؟ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ یہ ابھی آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے وہ عبادت ٹوٹ جائے. صرف محض نیت سے عبادت نہیں ٹوٹتی. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ نماز میں سوچ رہے ہو کہ مجھے توڑ دینی چاہیے نماز, وہ میرے دوست جلدی میں ہے تو توڑ دوں نماز, لیکن آپ نے توڑی نہیں, تو نماز نہیں ٹوٹے گی آپ کی. یہ مطلب ہے مؤلف کا. آگے مؤلف نے کچھ قاعدے ذکر کیے ہیں جو اس قاعدے کے ماتحت ہیں. پہلا قاعدہ يحمل كلام الناطقين على مرادهم مهما أمكن من في العقود والفسوق والإقرارات وغيرها. لوگ جو بات کرتے ہیں ان کی بات کو ان کے مراد پر محمول کیا جائے گا, ان کے مقصد پر محمول کیا جائے گا جتنا ممکن ہو. معاملات میں یعنی بیع اور شراء میں, اور فسوق میں یعنی طلاق, مثال کے طور پر فسخ جو کام کو توڑ دیا جاتا ہے جیسے طلاق وغیرہ. والاقرارات, کسی نے اقرار کیا ہے کہ میرا فلاں پر میں نے فلاں سے میں نے قرضہ لیا, اقرار ہے, اس کو اقرار کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی تو ان کی بات کو ان کے مقصد کے حساب سے لیا جائے گا اگر وہ واضح کر دیں اپنے مقصد کو. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے هذا وقف على طلبة الجامعہ, یہ میں زمین وقف کر رہا ہوں جامعہ کے طالب علموں کے لیے. اب بعد میں اس نے کہا کہ میرا مقصد تھا جو شریعت کے طالب علم ہے, دین کے طالب علم, اگر اس جامعہ مثال کے طور پر میڈیکل کا شعبہ بھی ہے اور دیگر شعبے ہیں, بعد میں اس نے کہا میرا مقصد تھا صرف شریعت کے طالب علم, دین کے طالب علم, تو اس کا مقصد معتبر ہے اور اس وقف کو صرف دین کے طالب علموں کے لیے خاص کیا جائے گا. اسی طرح اگر, اور مؤلف کہہ رہا ہے کہ اس میں ایک قاعدہ ہے اللفظ العام تخصصہ النیہ, عام لفظ جو ہے اس کو نیت خاص کر دیتی. اس کا لفظ عام تھا جامعہ کے طالب علم, یہ عام لفظ ہے, نیت کو اس نے خاص کر دیا جامعہ کے دینی طالب علم یا دین کے طالب علم, اس کے نیت نے اس کے لفظ کو خاص کر دیا. مثال کے طور پر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا, قسم کھا دیتے میں کسی سے, اللہ قسم کسی سے بات نہیں کروں گا, اور پھر اس نے کسی بندے سے بات کر لی تو ہم نے کہا آپ نے تو قسم توڑ لی آپ نے. کہتا نہیں میرا مقصد
یہ فلاں گھر والے لوگ تھے یا اس علاقے کے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی نیت معتبر ہے، اس کی نیت معتبر ہے۔ دوسرا قاعدہ الیمین علی نیت الحالف ان کان مظلوما وعلی نیت المستحلف ان کان ظالما، بہت اہم قاعدہ ہے۔ قسم جو ہے اس میں نیت دیکھی جائے گی قسم کھانے والے کی، اگر وہ مظلوم ہے، اور جو اس سے قسم اٹھوا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ قسم کھاؤ، اس کی نیت معتبر ہے اگر وہ قسم کھانے والا ظالم ہے۔ مثال سے بات سمجھ آ جائے گی۔ اگر ایک بندہ ہے، اس کو کسی ظالم نے پکڑ لیا، کسی چور نے پکڑ لیا اور کہا آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں، تو اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور نیت یہ کرتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں ہے، ادھر کچھ نہیں ہے، گھر میں ہے، تو اس کی نیت معتبر ہے، اس کو وہ قسم اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ مظلوم ہے، مظلوم کی نیت دیکھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ ظالم ہے، قاضی کے پاس ایک بندہ جاتا ہے اور اس نے کسی سے پیسے لیے ہیں، اچھا قاضی کے پاس قسم کھا لیتا، اللہ کی قسم میں نے اس سے کچھ نہیں لیا، اور نیت یہ کرتا ہے کہ کچھ سامان نہیں لیا، پیسے لیے سامان نہیں لیا، تو اس کی نیت معتبر نہیں ہے، کیونکہ وہ ظالم ہے، وہ قسم اٹھا کے ظلم کر رہا ہے۔ اگر ظلم کرنے کے لیے قسم کھا رہا بندہ تو اس میں نیت کو نہیں دیکھا جائے گا، قسم کو دیکھا جائے گا، آپ کو صحیح قسم کھانی پڑے گی، اور اگر آپ نے کچھ نیت چھپائی ہے تو آپ کی قسم معتبر نہیں ہے، آپ کو گناہ ہوگا اس قسم میں، اور اس کو یمین الغموس کہا جائے گا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے یا اللہ میری نیت اور تھی، نہیں، کیونکہ آپ ظالم ہو، آپ کی قسم کی وجہ سے آپ کو چھوڑا جا رہا ہے، تو آپ کی نیت معتبر ہے۔ لیکن اگر آپ مظلوم ہو، آپ کی نیت معتبر نہیں ہے، اگر آپ مظلوم ہو تو آپ کی نیت معتبر ہوگی۔ یہ قاعدے کا مطلب ہے۔ واللہ ما لفلان عندی ودیعہ، یہ جن کو آپ سب کو اچھی طرح گرامر آتا ہے جی، دیکھیں، واللہ ما لفلان عندی ودیعہ، اللہ کی قسم کسی بندے، فلاں بندے کے لیے میرے پاس امانت نہیں ہے۔ ودیعہ امانت کو کہتے ہیں۔ اب ما آپ کو پتہ نافیہ بھی ہوتی ہے اور موصولہ بھی ہوتی ہے، تو اگر اس کا مقصد ہے واللہ الذی لفلان عندی ودیعہ، تو اگر وہ مظلوم ہے، کسی چور نے آپ کو پکڑ لیا اور کہا آپ کے پاس فلاں بندے کی امانت پڑی ہے، تو آپ نے کہا واللہ ما لفلان عندی ودیعہ، یعنی الذی لفلان عندی ودیعہ، جو چیز میرے پاس ہے فلاں بندے کی امانت ہے، آپ کی نیت یہ ہے، تو ٹھیک ہے، آپ کی قسم جائز ہے اور آپ پر نہ کوئی کفارہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ظالم ہو، آپ سے قاضی نے پوچھا ہے اور آپ نے کہا واللہ ما عندی شیء الذی عندی شیء، ہاں، تو اس طرح آپ کی نیت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تیسرا قاعدہ لا ثواب، اور یہ حیلے ہیں، حیلے پر آگے بات ہوگی انشاءاللہ کہ کون سے حیلے جائز ہیں، کون سے حیلے ممنوع ہیں۔ اس کی دلیل لکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یمینک علی ما یصدقک علیہ صاحبک، اور ایک روایت میں ہے الیمین علی نیت المستحلف، الیمین علی نیت المستحلف، قسم میں مستحلف جو قسم آپ سے کہہ رہا ہے قسم اٹھاؤ، اس کی نیت دیکھی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر یہ قسم اٹھانے والا ظالم ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے مقطوع حدیث ہے، یعنی ابراہیم النخعی کا قول ہے صحیح بخاری میں، اذا كان المستحلف ظالما فنیت الحالف وان كان مظلوما فنیت المستحلف، یہ صحیح بخاری میں۔ اگر قسم جو قسم کہہ رہا ہے آپ کو قسم اٹھاؤ، اگر وہ ظالم ہے تو قسم اٹھانے والے کی نیت دیکھی جائے گی۔ اگر آپ پر ظلم کر رہا ہے اور آپ قسم سے بچ رہے ہو اس کے ظلم سے، تو آپ کی نیت معتبر ہے۔ وَإِن كَانَ مَظْلُومًا، اگر وہ مستحلف جو ہے، یعنی جو آپ سے قسم اٹھوا رہا ہے وہ مظلوم ہے اور آپ ظالم ہو، قسم اٹھانے والا ظالم ہے، تو پھر اس کی نیت دیکھی جائے گی جو آپ سے قسم مانگ رہا ہے۔ جی سمجھ آ رہی ہے ان قواعد کی؟ تیسرا قاعدہ لا ثواب الا بنیہ، یہ ہم نے واضح سمجھ لیے بات کو، نیت کے بغیر اجر نہیں ہے، چاہے وہ افعال کرنے والے ہوں یا چھوڑنے والے ہوں، نیت کے بغیر اجر نہیں ہے۔ کسی نے کھانا پینا چھوڑ دیا سورج کے غروب تک اور مغرب کی اذان ہوگی، بعد میں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے آج میرا روزہ تھا، تو اس کو اجر نہیں ملے گا کیونکہ وقت ہی ختم ہو گیا روزے کا، ٹھیک ہے نا، نیت کے بغیر اجر نہیں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفی بضع احدکم صدقہ، تو یہ انسان اپنی شہوت پوری کرتا ہے اس کو اجر ملتا ہے،